دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیت بڑی ہی ظالم ہوتی ہے۔ ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ جب کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوں تو کبھی رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بری نگاہوں سے تکتا رہتا ہوں۔ پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا ہے اور کبھی سسکیوں میں سنائی دینے لگتا ہے، اور اپنے اللہ پر اس یقین کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات سے مانگا ہے۔ دعا اور معجزے۔ جو اللہ پر یقین کرتا ہے تو معجزے بھی صرف ان کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید تک نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھٹکھٹانا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو پتہ ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے وہ 7 آسمانوں پر جو شے رخ سے بھی زیادہ انسان کے قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں اور پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہی کر سکتے ہیں جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں دل ہر ایک کا نہیں لگا کرتا، دعاؤں میں سکون ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یہ دل کا تھکنا تو اس انتظار کا حصہ ہے جو دعا کرنے کے بعد ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان پر طاری ہوتی ہے کہ جیسے اب کچھ بدل نہیں سکتا، کہ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانسیں کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ انسان کا دل تب مصلیت کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نوازتا ہے۔
یہی تو وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے محبوب بندے کو کن سے نوازتا ہے، جس کا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، جس کی کریا و زاری اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میرے ہو کر رہ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو یہ کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ رب تو کہتا ہے کہ اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز سے میرا نام دہراتے جاؤ۔ اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، میں نہ کہہ ہی نہ پاؤں اور کن فیکن کی برسات کر دوں تمہاری دعاؤں پر۔ بس پھر وہ مان جانتا ہے، پھر کیا وقت اور کیا حالات اور کیا موسم اور کیا دنیا، وہ نصیب کا سارا جہان بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے، کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے، اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پہ کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اپنی قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو، کہ جب تم اس کو پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اور کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے دن میں 5 وقت۔ وہ تمہیں خود اپنی جانب بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بڑھ دے۔ وہ جب چاہتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، بس صبر رکھو، کہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس رب کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کہ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔
جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماریوں کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ وہ تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی چھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کر لینا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہو، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ ان تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں گے۔ ان تمام نبیوں نے اپنی آزمائشوں پر صبر کیا اور اپنے رب سے رشتہ قائم کیا اور اپنے رب پر پختہ یقین کیا۔ تو دیکھو ان سب کی مشکلیں اللہ نے کس طریقے سے معجزانہ طور پر حل کر دی۔ ایک چیز پہ دھیان دینا شروع کریں کہ اپنا آپ اس طرح بنا لیں کہ ہم نے بس ایک چیز پہ دھیان دینا ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس کے لیے پہلا کام نماز کی پابندی ہے اور پھر قرآن پاک۔ ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی کی تلخ باتیں سن کے صبر کر لیں، یہ سوچ کے مجھے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے سے پہلے سوچ لیں، میں نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خیال اپنے ذہن میں رکھے، چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کا خیال رکھے، اللہ کو یاد کرے۔ صبر کرنا سیکھے کہ زندگی اتنی آسان نہیں، مگر اللہ پہ توکل کر کے اسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے دوسروں کو برداشت کرنا سیکھے، خود سے طے کر لے میں بس اللہ اور اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے یہ ٹوٹ جائے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے۔ کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے آج کرے کل پہ نہ ڈالے۔ اللہ کے لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، دوسروں کے کام آئے اور اپنے ہر کام کے اجر و ثواب کی نیت صرف اللہ پر ڈال دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ انسان کے آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا وہ سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی تمہاری جانب آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ کہ غم میں جو قربت رب سے محسوس ہوتی ہے وہ آسانیوں میں نہیں ہوتی۔ جب تم ٹوٹ کر بے بسی سے اس کی طرف دوڑتے ہو، وہی تمہاری آنکھوں کے آنسو سمجھتا ہے، دل تھامتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ یہ دکھ، یہ تکلیف تو دراصل اس کے قرب کا پیغام ہے۔
وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس پیغام کو پہچان کر اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں کہ پھر دعائیں جیت جاتی ہیں نصیب سے، اسباب سے، دنیا سے اور دنیا والوں سے۔ دھوپ چاہے کتنی بھی تیز ہو وہ سمندر خشک نہیں کر سکتی، ویسے ہی تمہاری مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو صبر کرنے والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بے شک اللہ القہار ہے، وہ تمہاری سب دعاؤں کو قبول کرنا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ اپنوں کی ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں ڈوبی کرواہٹیں اور کہکوں میں گونجتی ہوئی دھابی منافقتیں اور دلوں میں چھپی عداوتیں بھی ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اسی لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کام رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن سارے مخلص تو نہیں ہوتے۔ اگر انسان پر کوئی برا وقت آ جائے تو برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کریں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سب سے پہلی نشانی اس سے جھوٹے رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو وہ کبھی اپنا اور سگا مانا کرتا تھا۔ نشانی نمبر 2، اس پر نہ رکنے والی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نشانی نمبر 3، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تھوڑا تاخیر کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کو اس بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ نشانی نمبر 4، اس پر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نشانی نمبر 5، اسے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ صبر کریں، ہر دیر مشکل آزمائش کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش بیماریوں کو اپنے لیے خیر سمجھ کے اس کے ختم ہو جانے کا انتظار کیجیے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہے۔ اگرچہ سورہ یاسین صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتے رہیے تو جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ اے پروردگار، معلوم نہیں کہ جہنم کے 7 دروازوں میں سے کون سا دروازہ میرا منتظر ہے، لیکن اگر جہنم کے 7 دروازے بھی میرے منتظر ہو تب بھی تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے اور اپنے کرم سے جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔